کیا مسلم لیگ اور ہندو مہاسبھا نے مخلوط حکومتیں بنائی تھیں؟ کیا مودی کے نظریاتی آباء و اجداد مسلم لیگ کے حامی تھے؟ نئی بحث چھڑ گئی۔ تاریخ کیا بتاتی ہے؟ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے جب کانگریس کے منشور کو مسلم لیگ کی مہر قرار دیا تو کانگریس کے صدر ملکارجن کھڑگے نے جوابی حملہ کرتے ہوئے بی جے پی کے نظریاتی آباء و اجداد پر الزام لگایا کہ وہ ہندوستان کی جدوجہد آزادی کے دوران انگریز سرکار اور مسلم لیگ کے حامی تھے۔ ملکارجن کھڑگے نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا ہے کہ مودی اور امت شاہ کے نظریاتی آباء و اجداد نے 1942 میں مہاتما گاندھی کے ہندوستان چھوڑو کے مطالبے کی مخالفت کی تھی۔ سب جانتے ہیں کہ کس طرح شیاما پرساد مکھرجی نے 1940 کی دہائی میں مسلم لیگ کے ساتھ مل کر بنگال، سندھ اور سرحد میں اپنی حکومتیں بنائیں۔ کانگریس کے صدر کے سنگین الزامات نے بھارتی میڈیا کو تاریخ کے جھروکوں میں جھانکنے پر مجبور کر دیا کہ تاریخ کے اعتبار سے ملکارجن کھڑگے کے دعووں میں کتنی صداقت ہے۔ انڈین ایکسپریس کی ایک رپورٹ کے مطابق 1935 کے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے مینڈیٹ کے تحت منعقد ہونے والے 1937 کے صوبائی انتخابات میں کانگریس نے کل 1585 نشستوں میں سے 711 پر کامیابی حاصل کی اور تمام صوبوں میں حکومتیں بنائیں۔ کچھ عرصے کے بعد کانگریس نے صوبہ سرحد یعنی NWFP اور آسام میں بھی حکومتیں بنائیں۔ باقی 3 صوبوں سندھ، پنجاب اور بنگال میں غیر کانگریسی حکومتیں قائم ہوئیں۔ سندھ میں سندھ یونائیٹڈ پارٹی کی قیادت میں اتحاد نے حکومت بنائی۔ پنجاب میں سکندر حیات خان کی یونینسٹ پارٹی نے اکثریت حاصل کی اور بنگال میں فضل الحق کی پارٹی KPP نے مسلم لیگ کے ساتھ مخلوط حکومت بنائی۔ حالانکہ کانگریس 54 نشستوں کے ساتھ واحد سب سے بڑی جماعت تھی۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ مسلم لیگ نے انتخابات کے دوران مسلمانوں کو الاٹ کی گئی 482 نشستوں میں سے صرف 106 پر کامیابی حاصل کی اور وہ صوبہ سرحد میں ایک بھی نشست جیتنے میں ناکام رہی۔ پنجاب میں 84 مخصوص حلقوں میں سے صرف 2 اور سندھ کی 33 میں سے صرف 3 نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ یہ سب مسلم اکثریتی صوبے تھے، جبکہ 1930 کی دہائی میں VD ساورکر کی قیادت میں انتخابی سیاست میں قدم رکھنے والی جماعت ہندو مہاسبھا کا صفایا ہو گیا۔ رپورٹ کے مطابق ستمبر 1939 میں کانگریس نے منتخب ہندوستانی نمائندوں سے مشاورت کے بغیر جرمن کے خلاف وائسرائے لنگ لیتھگو کے اعلان جنگ کے فیصلے کے خلاف شدید احتجاج ریکارڈ کروایا اور مطالبہ کیا کہ جنگی کوششوں کے لیے ہندوستان کی حمایت کے بدلے برطانیہ کو جنگ کے بعد ہندوستان کی آزادی کے لیے باضابطہ طور پر عہد کرنا ہوگا۔ لیکن جب لنگ لیتھگو نے یہ مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا تو اکتوبر 1939 میں کانگریس نے رد عمل میں احتجاجاً تمام وزارتوں سے استعفیٰ دے دیا، جس کے بعد سیاسی ہلچل مچ گئی۔ رپورٹ کے مطابق مسلم لیگ اور ہندو مہاسبھا نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 2 مسلم اکثریتی صوبوں سندھ اور سرحد میں حکومتوں کا حصہ بننے کے لیے اتحاد میں شامل ہونے پر اتفاق کیا، جبکہ بنگال میں مہاسبھا نے فضل الحق اور اس کی پارٹی کی حمایت کی۔ خاص طور پر سبھاش چندر کے ذریعے قائم کردہ فارورڈ بلاک نے اس اتحاد کی حمایت کی۔ مہاسبھا کی سب سے اہم نظریاتی اور سیاسی شخصیت VD ساورکر نے ان اتحادوں کو معقول سمجھوتوں کے لحاظ سے جائز قرار دیا۔ انہوں نے خطاب میں کہا تھا کہ ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہندو مہاسبھائیوں نے سیاسی طاقت کے مراکز پر قبضہ صرف عوامی مفادات میں کرنے کی کوشش کی، دفتر کی روٹیوں اور مچھلیوں کے لیے نہیں۔ جرمنی کے خلاف جنگ کے بعد ہندوستان کی حیثیت سے متعلق وائسرائے سے مذاکرات ناکام ہونے پر مہاتما گاندھی نے 8 اگست 1942 کو ہندوستان چھوڑو تحریک کا آغاز کیا تو ان کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم دے دیا گیا، جس کے نتیجے میں قوم پرست بغاوت ہوئی کیونکہ عوام ہڑتالوں، مظاہروں اور جلوسوں کے ساتھ سڑکوں پر نکل آئی تھی۔ رپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ مسلم لیگ اور ہندو مہاسبھا اس تحریک میں شامل نہیں ہوئیں۔ انہوں نے اپنی وزارتوں میں کام جاری رکھا اور یہاں تک کہ وائسرائے کو برطانوی جنگی کوششوں میں مدد کی پیشکش کی۔ یہ ایک سیاسی فیصلہ تھا جس کا مقصد اقتدار کو بچانا تھا۔ شیاما پرساد مکھرجی اس وقت بنگال حکومت کا حصہ تھے۔ انہوں نے خط لکھا جس میں ہندوستان چھوڑو تحریک کو شکست دینے کے لیے اپنی حمایت کا وعدہ کیا۔ ساورکر نے اپنے مشہور خط میں ملک بھر کے ہندوستان مہاسبھیوں کو ہدایت کی کہ جو میونسپلٹی، بلدیاتی اداروں، مقننہ یا فوج میں خدمات انجام دے رہے ہیں اپنے عہدوں پر قائم رہیں اور کسی بھی صورت میں ہندوستان چھوڑو تحریک میں شامل نہ ہوں۔ انہوں نے لکھا جو بھی شخص جنگ کے دوران بڑے پیمانے پر احساس پیدا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے جس کے نتیجے میں اندرونی خلفشار یا عدم تحفظ پیدا ہوتا ہے، کسی بھی حکومت کی طرف سے اس کی مزاحمت کی جانی چاہیے۔ ہندوستانیوں کو انگریزوں پر بھروسہ کرنا ہوگا، برطانیہ کی خاطر کسی فائدے کے لیے نہیں بلکہ خود صوبے کے دفاع اور آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے۔ رپورٹ میں اخبار دی نیشن کی خبر کا حوالہ دیتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں دعویٰ کیا گیا کہ جناح کا بھی کچھ ایسا ہی خیال تھا جب کانگریس کے رہنما جیل میں تھے، جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنی تحریک کو مزید تیز کر دیا تھا۔ انہوں نے ہندوستان چھوڑو تحریک کو کانگریس کی ہندوستان میں ہندو راج کے قیام کے لیے کھلی بغاوت قرار دیا تھا۔
بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق 1943 تک آسام، سندھ، بنگال اور سرحد میں مسلم لیگ کی وزارتیں قائم ہو چکی تھیں۔